ڈاکٹر صاحب وراثت کے حوالے سے خواتین کے ساتھ عام طور سے یہی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ جی لڑکیوں کا حصہ کم کیوں رکھا گیا ہے، مردوں کا دگنا کیوں رکھا گیا ہے؟ اس میں کیا فضاحت ہے اور کیا دور اندیشی بیان فرما دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے محترم ربانی صاحب کہ شریعت اپنے کسی بھی حکم کی علت اور وجہ بتانے کی پابند نہیں ہے خوب، کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے اور اس نے کر دیا، ہم اس سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بس آمنا و صدقنا۔ جو حکمتیں دین کو پڑھنے کے بعد، تدبر کے بعد، غور و فکر کے بعد نظر آتی ہیں، اس میں مین اور بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر کسی بھی ذریعے سے عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ ہر صورت میں معاشی ذمہ داری مرد کی رکھی ہے، یعنی اگر بہن بھائی بھی ساتھ ہیں تو بھی معاشی ذمہ داری بھائی پہ ہے، بھائی اس کی کفالت کرے گا، بہن بھائی کی کفالت نہیں کرے گی، بھائی بہن کی اگر وہ بیٹی ہے تو باپ اس کی کفالت کرے گا، بھلے شادی کے بعد طلاق بھی ہو گئی اور روٹ کر پھر وہ ادھر نکاح ٹوٹ گیا اور پھر وہ باپ کے گھر میں دوبارہ آ کے صحیح، بیٹھی تو بھی باپ ہی اس کا کفیل ہوگا، اس کو کھلائے گا پلائے گا۔ اور اسی طرح اگر شادی ہو گئی ہے تو شوہر اس کا کفیل ہے، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر جب عورت کے ہر خرچ کی ذمہ داری باپ بھی اٹھا رہا ہے، بھائی بھی اٹھا رہا ہے، شوہر بھی اٹھا رہا ہے، پھر اگر ماں بن جاتی ہے اور پھر شوہر کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، پھر بیٹے اس کے کفیل بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی، اس لیے اس کے پاس اگر حصہ کم بھی آیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ضرورتیں اللہ نے دوسروں کے کندھوں پر ڈال دی ہیں۔ اچھا، جبکہ کوئی مرد ایسا نہیں جس کی ذمہ داری عورت کے کندھے پر ڈالی گئی ہو۔ عورت کفیل نہیں ہے کسی صحیح، بھی طرح، صحیح، تو مرد چونکہ کفیل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ بھی، چونکہ آگے وہ کمائے گا، دکان ڈالے گا، دکان ڈالنے کے لیے بھی کچھ سرمایہ چاہیے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہلے باپ تھا کما رہا تھا، باپ نہیں ہے، اب سارا بوجھ اور ساری ذمہ داری بیٹے کے کندھوں پر آ گئی ہے، اس کو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، پھر پیسہ بھی نہیں ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی، ہیلپ کر دی کہ یہ اس طرح تھوڑے سے کام سے شروع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ بنیادی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے، باقی یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ ہمیں وجہ بتائے کہ ایسا کیوں ہے۔